میں ایک استاد ہوں، اور جس شاگرد پہ بندے کو مان ہوتا ہے نا، بندہ لوگوں کے سامنے اسے پیش کرتا ہے، بندہ کہتا ہے اس سے سن لیں، جو مرضی سن لیں، مان ہوتا ہے بندے کو، بندہ کہتا ہے انہوں سارا کچھ آ جانا ہے۔ جب کوئی کہتا ہے بتاؤ تم نے کس کو اچھا شاگرد تیار کیا ہے، تو بندہ بڑی جلدی سے اپنے اس لائق ترین شاگرد کا نام لیتا ہے، کوڑے کوڑے کا نام کوئی نہیں لیتا، یہ سرکار ہی نے جڑے کوڑیاں نے گل لا لیندے۔ دنیا میں جننے بندے نے نا اماں ابا بھی پوچھو نا تو اوڑے پتر کا پہلا نام لیندے نے جڑا چوکھے پیسے کمانا ہے، جی گل ہے نا، حالانکہ دوجا بھی پیارا ہوتا ہے، لیکن جڑا چوکھے پیسے کماندا ہے، جڑا کامیاب ہے، پہلا وہ نام لیندے نے۔ اگر کوئی بندہ پوچھ لے نا، کوئی بندہ پوچھ لے کتنے بچے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں، کہے گا 4 بچے ہیں۔ اب وہ کہے گا بتاؤ کیا کیا کرتے ہیں، پہلے نمبر پر جو زیادہ پیسے کماتا ہے ابا اس کا ذکر کرے گا، پھر دوسرے نمبر پر جو اس سے کم کماتا ہے اس کا کرے گا، پھر تیسرے نمبر پر جو اس کا کم کماتا ہے اس کا کرے گا، پھر چپ ہو جائے گا، پھر بندہ پوچھے گا اور چوتھا کی کرتا ہے، اور یار وہ ویلا ہی ہوتا ہے، وہ گھر ہی رہتا ہے، کوڑا ہی ہے، وہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ ماں باپ حالانکہ بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن جو پیسے نہیں کماتا، جو لائق نہیں ہوتا، جڑا کسی کم کا نہیں ہوتا، اماں ابا بھی لوگوں کے سامنے وہ ذکر کرتے ہیں، ذرا شرماندے نے، انہوں بھی ایڈا لوگوں کے سامنے جفا نہیں مار دے، لیکن شاید بڑی خوبصورت بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ سرکار ہی ہیں جو ہر ایک کو سینے سے لگا لیتے ہیں، ورنہ دنیا میں کوئی نہیں لگاتا۔ لوگ جو کوڑا ہوتا ہے اسے اپنا نہیں سمجھتے۔ اب یہ گفتگو تھوڑی سائٹ پر نکل آئی ہے تو چلیں لطف لے لیتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام، اللہ نے ان دونوں کو جنت میں بھیجا، جنت کی سیر کروائی، اور اللہ نے فرمایا چلو اب واپس دنیا پہ چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں اللہ ہم نے جنت میں ہی رہنا ہے۔ تو وہ کہنے لگے جب انہوں نے کہا ہم نے جنت میں ہی رہنا ہے، اللہ نے فرمایا میرے انبیاء تمہاری امت دنیا میں موجود ہے، تم جا کر اس کو سیدھا راستہ نہیں دکھاؤ گے۔ اب انہوں نے دونوں انبیاء نے کیا کہا، وہ دونوں کہنے لگے کہ یا اللہ ہم نے اپنی امت کو سیدھا راستہ بھی بتا دیا ہے اور جو غلط راستہ ہے اس کو بھی بتا دیا ہے، جو سیدھے راستے پر آئے وہ تو میرے ہیں، یہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، جو سیدھے راستے پر آئے وہ تو میرے ہیں، اور جو برے راستے پر ہیں تو جان اور وہ جانے، تو جیسے مرضی ان کے ساتھ سلوک کر، جو سیدھے راستے پر آئے میرا دیا ہوا پیغام اس پر عمل کر لیں وہ تو میرے ہیں، اور جو برے راستے پر رہیں وہ جانے اور تو جانے، چاہے تو عذاب دے چاہے تو بخش دے۔ جب یہ واقعہ میرے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بتایا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا میں تو نہیں چھوڑ سکتا اپنی امت کو، میں تو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حد تک رو رو کر اللہ سے اپنی امت کی معافی مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم تمہیں امت کے معاملے میں راضی کریں گے، تمہیں راضی کریں گے، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے ہم گناہگاروں کو بخشتے جائیں گے، جب آپ راضی ہوں گے تب ہم چھوڑیں گے۔ یعنی ایسا نہیں کہ جو سیدھے راستے پر آئیں، سرکار نے ایسا نہیں فرمایا جو سیدھے راستے پر آئیں وہ تو میرے ہیں، اور جو سیدھے راستے پر نہیں یا اللہ چاہے تو آگ لگا چاہے تو عذاب بھیج دے، جو مرضی کر تیرے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا اللہ جو گناہگار ہیں وہ بھی میرے ہیں، وہ بھی میرے ہیں۔ تو بات چلی تھی جی، جو بندہ لائق ہوتا ہے اس پر مان ہوتا ہے، استاد کو اپنے لائق شاگرد پر مان ہوتا ہے۔